طلبہ اہتمام نہیں کرتے سنتوں کا. کھیلنا، سونا اور پڑھنا، یہ کچھ نہیں. یہ تو کالج اسکول کے طلبہ بھی کر لیتے ہیں. جی ہاں، کالج اسکول کے طلبہ کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، نہ انہیں ذکر تسبیحات سے کوئی مطلب ہے، نہ انہیں نماز اور قرآن سے کوئی مطلب ہے. وہ تو ایک جہالت کی ایک زندگی ہے، اور جہل ہی پڑھتے ہیں، جہل کو آگے بڑھا دیتے ہیں. کیونکہ علم تو وہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں. علم اللہ کا ضابطہ ہے. نظام کائنات کا کے فنون اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، کیونکہ کائنات کے فنون میں ہر زمانے میں تبدیلی ہے. سائنس کا ابتدا دیکھو، سائنس کی سائنس کا آج کا سائنس دیکھو، ہر 2 سال 4 سال 10 سال میں سارا نظام اتنا بدل جاتا ہے سائنس کا. نئے نئے مشاہدات، نئے نئے تجربات ہوتے ہیں، پچھلے تجربے ختم ہو جاتے ہیں، پچھلے تجربے ختم ہو جاتے ہیں. علم اور فن میں فرق یہی ہے کہ علم میں کوئی تبدیلی نہیں. لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. لیکن کائنات کے نظام میں بہت تبدیلیاں ہیں. کائنات کے نظام میں بہت تبدیلیاں ہیں. جو دوا آج ڈاکٹر سارے مل کر بناتے ہیں اور ساری دنیا میں پھیلاتے ہیں، کچھ دن گزرتے ہیں کہ وہ دوا بینڈ ہو جاتی ہے. تو آج دنیا میں اس دوا کا استعمال کرنا ممنوع ہو گیا. خود ہی بنائی اور خود ہی فیل کر دی. خود ہی بنائی، خود ہی فیل کر دی. قرآن کا ایک حکم بتا دو ایسا کہ اگر 1 سال 2 سال 4 سال گزر جائیں تو یوں کہا جائے بھائی اب اس پر عمل کرنا نہیں ہے، اب یہ عمل بدل گیا ہے. یہ نہیں، علم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. جہل، علم اور جہل کے فرق کے لیے اتنا کافی ہے. میں نے عرض کیا کہ علم حاصل کرو اللہ کے قرب اور اللہ کے تعلق سے. اللہ کے قرب اور اس کے تعلق سے جتنے اعضاء استعمال ہوں گے عبادت کے لیے اور ذکر کے لیے اور تلاوت کے لیے، اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی قرب حاصل ہوگا. پھر اللہ رب العزت اپنے پاس سے علم عطا فرمائیں گے. کیونکہ جب علم کو عمل کے بغیر حاصل کیا جاتا ہے تو علم کا مقصد ضائع کر دیا جاتا ہے. علم کا مقصد تو عمل ہے نا. علم برائے علم تو ہے نہیں، علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے علم نہیں ہے، علم علم کے لیے نہیں ہے، علم برائے عمل ہے. یہ دیکھو کہ جب تم علم حاصل کر رہے ہو تو اس سے تمہارے دل میں اللہ کا تاثر کتنا پیدا ہو رہا، اس سے اللہ کا تاثر کتنا پیدا ہو رہا. یہ دیکھا کرو، علم حاصل کر رہے ہو اللہ کا تاثر کتنا پیدا ہو رہا. میں عرض کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اپنے حجرے سے، ایک طرف بھیڑ لگی ہوئی تھی، لوگ جمع تھے. پوچھے یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی اسے ہلا دو. توبہ، کس قدر غفلت، کس قدر غفلت. کہاں ہو بھائی، کہاں سے آئے؟ کس قدر غفلت، کتنی محرومی. رات کو لیٹ کے باتیں کریں، صبح میں بیٹھ کے سوئیں. آپ نکلے حجرے سے باہر، دیکھے ایک طرف بھیڑ لگی ہوئی ہے. پوچھا کیا ہو رہا ہے، بھیڑ کیسی جمع ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں علامہ ہیں. علامہ، یہاں علامہ. فرمایا علامہ کس چیز کا نام ہے؟ یعنی فرمایا کون علامہ؟ من علامہ نہیں ہے حدیث میں. فرمایا من علامہ. علامہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں ایک آدمی ہے جو عربیت سے بہت واقف ہے، عربیت سے بہت واقف ہے، عربی مثالیں خوب جانتا ہے، اشعار بہت یاد ہیں، اور عربوں کے برے حالات اچھے حالات، عرب کی تاریخ سے واقف ہے، ادب کا بڑا ماہر ہے. آپ نے ساری بات سن کر فرمایا ارے چھوڑو ان کو، آؤ بیٹھو ہم اللہ کے تذکرے کریں. آؤ بیٹھو ہم
اللہ کے تذکرے کریں. ان کے پاس تو وہ علم ہے کہ جس کا حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اور اس سے جاہل رہنے سے کوئی نقصان نہیں. ارے چھوڑو ان کو, آؤ ہم اللہ کے تذکرے کریں. یہ کہہ کر آپ نے الگ حلقہ قائم کیا. اسی لیے فرمایا کہ علم کو مسجد سے حاصل کرو, علم کو مسجد سے حاصل کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ علم کا حاصل کرنا عبادت ہے. اور یہ بات حق ہے کہ جب علم حاصل کیا جاتا تھا مسجد سے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالی کے احکام کے تذکرے کرتے ہیں اور اللہ کے احکام سیکھتے ہیں اور مسجد میں جمع ہو کر حلال حرام کے تذکرے کرتے ہیں تو فرشتے اپنے پروس آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں. فرشتے اپنے پروس آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوقوں کا ذکر فرماتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ مسجد سے علم کا حاصل کرنا فرشتوں کی پروں میں رہنے کی وجہ سے عمل کی استعداد پیدا کر رہا تھا. سنو غور سے بات. دو صحبتیں بہت ضروری ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. ایک علماء کی صحبت, دوسرے ملائکہ کی صحبت. لیکن اس زمانے کے یہ خبیث آلات اور اس زمانے کے یہ موبائل اور طرح طرح کے نیٹ, انہوں نے علم اور علماء کا وقار کو ختم کر دیا. شیاطین کے راستے سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس راستے سے, جی ہاں, شیاطین کے اور باطل کے راستے سے علم جو اللہ کا نور ہے, علم جو اللہ کا نور ہے, اس اللہ کے علم کو اور اللہ کے نور کو, اس کو تو علم کو تو براہ راست اللہ کا نور کہا گیا ہے. علم اللہ کا نور ہے. اس اللہ کے نور کو اللہ کے دشمنوں کے راستوں سے اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے آلات سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایسی عقل پر پتھر پڑے اس زمانے میں لوگوں کے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں علم کے پھیلانے کا طریقہ یہ ہے. یہ سب سے بڑی جہالت ہے جس میں پڑھے لکھے اور عوام سب گرفتار ہیں. وہ علم کو باطل کے راستے سے اور علم کو گناہوں کے راستے سے اور علم کو غیروں کے راستوں سے پھیلانے بھی چاہتے ہیں, حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی عقل مندی کا کام کر رہے ہیں. جی ہاں, ایک صاحب نے خط لکھا حضرت عمر کو, مدینہ منورہ, حضرت عمر کو خط لکھا. اللہ اکبر. اس زمانے کے خطوط, اس زمانے کے لکھنے والے, وہ خط میں لکھا کہ مومنین مجھے علم لکھ کر بھیج دیجیے, مجھے علم لکھ کر بھیج دیجیے. حضرت عمر نے فرمایا علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے, علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے. حضرت عمر کا جواب, علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے. تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو تم اپنے ملک, اپنے علاقے کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آؤ, یہاں علماء کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرو. علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے. یہ تو اس زمانے کی بے وقوفی ہے اور جہالت ہے کہ علم کو اٹھا کر حالات پر ڈال دیا ہے تاکہ جس سے جو چاہے علم یہاں سے لے لے, جس میں ان کو صحیح غلط کی کوئی تمیز نہ ہوگی. تو صحیح غلط کی تمیز جب ہوگی جب علم کو علماء کی صحبت میں اور علم کو علم کے ماحول میں رہ کر اور علم کو عمل کے ساتھ حاصل کرے. ورنہ جب دین کی کسی بات کو باطل کے راستے چلایا جائے گا تو اس سے باطل ترقی کرے گا, دین ترقی نہیں کرے گا. یہ بات ہے. اتنی ظلمتیں ہیں ان راستوں کی کہ وہ علم کے نور تک پہنچنے نہیں دیتی, علم تک پہنچنے نہیں دیتی, وہ علم تک پہنچنے نہیں دیتی. اتنی ظلمتیں ہیں, اتنی ظلمتیں ہیں کہ اللہ کے علم کے نور کا ان حالات اور ذرائع سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. یہ زمانے کے لوگوں کی جہالت ہے
کہ وہ سمجھتے ہیں کہ علم کی خدمت اس طرح بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ زمانے کے لوگوں کی جہالت ہے اور سنت اور صحابہ کے طریقوں سے دوری کی علامت ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ رواجی چیزوں کو اختیار کریں گے، جو رواجی چیزوں کو اختیار کریں گے یا اپنے تجربات کو سامنے رکھ کر چلیں گے، وہ سنتوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ جی ہاں، اور یہ بات تو خوب نظر آتی ہے اس زمانے میں۔ ایسے دیندار مسلمان ملیں گے آپ کو کہ اگر ان کے سامنے یہ بات کی جائے گی نا ان آلات اور ذرائع کے خلاف تو وہ مقابلے پر آ جائیں گے، بلکہ استفسار بھی کریں گے اس پر کہ بھائی ذرا مسئلہ پوچھو۔ یوں نہ کہیں گے کہ اس زمانے کا جہاد سب سے بڑا یہ ہے کہ سنت کے احیاء کرو رواج کے مقابلے میں، سنت کا احیاء کرو رواج کے مقابلے میں، بلکہ یہ چاہیں گے کسی طرح انہی آلات کے استعمال کا راستہ مل جائے تاکہ علم کا حاصل کرنے اور علم کو پہنچانے کے لیے سنت والے طریقے ختم ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ علم کا حاصل کرنا، علم کا پہنچانا، ان دونوں کا تعلق ہجرت سے ہے۔ اپنے وطن کو چھوڑو علم لینے کے لیے بھی، اپنے وطن کو چھوڑو علم کو پہنچانے کے لیے بھی۔ تعلیم اور تعلم ان دونوں کا تعلق نقل و حرکت کے ساتھ تھا، کیونکہ اگر کسی دین کے کسی کام کے لیے ہجرت نہیں ہے، دین کے کسی کام کے لیے ہجرت نہیں ہے تو وہ عمل ناقص ہے، وہ عمل ناقص ہے جس کے لیے ہجرت نہ ہو، وہ عمل ناقص ہے جس کے لیے ہجرت نہ ہو۔ اگر تم طلب علم کے لیے اپنے وطن کو نہیں چھوڑتے، ساری مخلوق جو معصوم ہے گناہوں سے، ساری مخلوق جو معصوم ہے گناہوں سے، ان کی دعاؤں سے محروم۔ جی ہاں، اس زمانے کے لوگوں کی بے وقوفی یہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس ساری قرآن حدیث سب موبائلوں کے اندر موجود ہے، جہاں ہیں وہاں دیکھ لیں گے۔ ارے حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک آدمی ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے بھی قدم اٹھائے، اپنے گھر سے چلے، اس کے واپس آنے تک ساری مخلوق، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور سوراخوں کے اندر جتنے کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، جتنی بھی مخلوق ہے، وہ سب کے سب اس طالب علم کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ واپس آئے۔ اور جب یہ طلب علم کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ جو مسلسل فرشتوں کے ساتھ ہو علم کے حاصل کرنے میں، بتاؤ اس کے اندر عمل کی استعداد کیوں نہ پیدا ہوگی؟ عمل کی استعداد کیوں نہ پیدا ہوگی جس کا چلنا فرشتوں کے ساتھ، بیٹھنا فرشتوں کے ساتھ؟ کیونکہ حدیث میں عرض کر چکا، صحیح روایت ہے، لوگ اس حدیث کو ذکر کی فضیلت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ علم کی فضیلت ہے۔ لوگ اس کو ذکر کی فضیلت سمجھتے ہیں، اور ساری اس میں روایتوں میں ترجمہ بھی یہ کر دیا ہے کہ بھئی جہاں لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے ان کو اپنے پردے گھیر لیتے ہیں۔ حالانکہ اس اجتماعی ذکر سے علم کے حلقے مراد ہیں۔ اجتماعی ذکر سے بہت اہم بات ہے، اجتماعی ذکر سے علم کے حلقے مراد ہیں۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے احکام، اس کی صفات، اس کی قدرت اور جنت دوزخ، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے کام لکھے ہیں ایمان کے حلقوں سے، یہ سارے کام مراد لیے ہیں کہ جس میں اللہ کے احکام، جنت دوزخ اور غیب کے تذکرے اور اللہ کی صفات اور بڑائی کے تذکرے کیے جائیں۔ یہ ہیں وہ علم کے حلقے جن کو فرشتے اپنے پروسے آسمان تک گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں، ان سے بہتر مخلوق میں ان کا
ان کا ذکر فرماتے ہیں. تو میرے دوستوں عزیزوں، بات ساری یہ ہے کہ معلومات تو حاصل لوگ کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں ہے. عمل نہیں، اس لیے کہ جب علم کے حاصل کرنے کا طریقہ سنت سے ہٹ جائے گا تو عمل کی استعداد ختم ہو جائے گی. جب علم کا حاصل کرنے کا طریقہ سنت سے ہٹ جائے گا عمل کی استعداد ختم ہو جائے گی. اس لیے فرمایا کہ علم حاصل کرو اللہ کے قرب والے اعمال کے ساتھ. لیکن اس زمانے میں جہالت کے غالب آنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں پہلے اسباب اختیار کرو، پھر علم حاصل کرو. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ مال اور اسباب یہ تو علم سے آدمی کو غافل کر دیتے ہیں. مال اور اسباب علم سے غافل کر دیتے ہیں. مال اور اسباب علم سے غافل کر دیتے ہیں. اس زمانے میں لوگ کچھ چاہتے ہیں پہلے دنیا کا جہل سیکھیں، اس سے اسباب حاصل کریں، پھر ان اسباب کو علم پر لگائیں تاکہ علم حاصل ہو. حالانکہ آپ غور کریں گے تو آپ کو صحابہ میں سب سے بڑا فقیہ ملے گا. سب سے بڑا فقیہ جو صحابی جتنے فقیر تھے، اللہ اکبر، سب سے زیادہ قضا اور سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاس ایک علم ہے مگر وہ میں کسے دوں؟ مجھے کوئی اس علم کا حامل نظر نہیں آتا جس کے قابل ہو جس سے میں علم دوں. کہہ کے فرماتے میرے پاس ایک علم ہے مگر مجھے اس علم کا حامل نظر نہیں آتے. میرے پاس ایک علم ہے مگر مجھے اس علم کا حامل نظر نہیں آتے، کس کو دوں؟ حالانکہ آپ دیکھ رہے کہ اتنا فقر فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بکری بھی آئی ہیں، غلام بھی آئے ہیں. ایک غلام لے آؤ خدمت کے لیے اور بکری لے آؤ دودھ کے لیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گئی اور یہ سوچتی ہوئی گئی کہ میں جا کے یہ کہوں گی کہ ہم فرشتے تو ہیں نہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ لیں اور ہمارا پیٹ بھر جائے. ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو کھانے کے لیے کچھ چاہیے، ہمیں تو کچھ کھانے کے لیے چاہیے، اس سے ہمارا پیٹ بھرے گا نہیں. وہاں جا کے عرض کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جی ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سبحان اللہ کہیں پیٹ بھر جائے، ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو کھانے کے لیے کچھ چاہیے، لہذا بکریاں آپ ہمیں دے دیں. بکریاں آئی ہیں. آپ نے فرمایا فاطمہ ایک چیز ملے گی. کیا ملے گی؟ ایک چیز ملے گی. یا تو ابھی میرے پاس جبرائیل آسمان سے چند کلمات لے کر آئے ہیں تازہ، یا تو وہ لے لو یا بکریاں لے لو. بکریاں لوگی تمہارا پیٹ بھر جائے گا دودھ سے، اور اگر کلمات لے لو تو آخرت بن جائے گی. بتاؤ کیا چاہیے؟ مگر دونوں چیزیں نہیں، ایک چیز ملے گی. اس لیے فرمایا حدیث میں کہ جو آدمی دین کو اختیار کرے گا اس کا دنیا کا نقصان ہوگا، اور جو دنیا کو اختیار کرے گا اس کا دین کا نقصان ہوگا. یہ نہ فرمایا بکری بھی لے لو اور کلمات بھی لے لو. آج کے لوگوں نے یہ تقسیم کر لی ہے کہ دین کی باتیں آخرت کے لیے، دین کے کام آخرت کے لیے اور اسباب دنیا کے لیے. سمجھتے تھے جن کے اعمال سے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل نہ ہوں، ان کے اعمال سے دنیا کے بڑے مسئلے کیسے حل ہو جائیں گے. یہ خیال بھی غلط خیال ہے کہ بھائی دین آخرت کے لیے اور اسباب دنیا کے لیے. آپ نے فرمایا ایک چیز ملے گی، یا بکریاں لے لو
یہ کلمات لے لو. عرض کیا کہ بس مجھے وہ کلمات دے دیجیے جو جبرائیل نے آپ کو بھی سکھلائے. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذو القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین. یہ کلمات لے لیے, یہ کلمات لے لیے, یہ کلمات لے لیے آپ سے اور واپس ہو گئی. خالی ہاتھ نظر آئی آتی ہوئی. حضرت پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کیا کہ میں یہ کلمات لے آئی. حضرت نے فرمایا یہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے. تم گئی تھی دنیا کے لیے, لے کے آئی ہو. میں تو عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ ملے گا صحابہ کی سیرت میں کہ جتنا بڑا فقیر وہ اتنا بڑا فقیر. جی ہاں, جتنا بڑا فقیر وہ اتنا بڑا فقیر. امام المحدثین ابو ہریرہ ایک قرآن کی آیت کو جانتے ہوئے بھی دوسرے سے پوچھا کرتے تھے اور پوچھتے پوچھتے اس کے گھر تک چلے جاتے تھے تاکہ وہ گھر میں لے جا کر کچھ کھلا دے, بھوک کی شدت کی وجہ سے. لیکن سب سے زیادہ حدیثوں کے حافظ. ہم سمجھتے ہیں پہلے دنیا بناؤ پھر علم حاصل کرو. حالانکہ ایک صحابی بھوک کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے, ایک سوال آپ سے کرنے کے لیے دور سے چل کر آئے سواری پر سوار. ابھی قریب نہیں پہنچے تھے آپ کے کہ سواری بد کی, وہ اونٹ سے گرے اور گردن ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کی سیکشن کا انتظام کرو. اور دیکھو یہ بھوک کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا تھا. صحابہ نے عرض کیا کہ اس نے تو اپنی بھوک کا کسی ذکر نہیں کیا تھا, آپ اس کی بھوک کو کیسے پہچان لیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جب اس کی روح نکلی تو اس کے مرنے کے بعد جنت کی حوریں اس کے منہ میں لقمے دے رہی تھی. اس سے میں سمجھا کہ یہ بھوکا تھا, بھوک کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا تھا. یہ بھوکا تھا, بھوک کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا تھا. میں نے عرض کیا کہ اللہ نے علم کو نقل و حرکت کے ساتھ رکھا تھا. تعلیم اور تعلم ان دونوں کا تعلق نقل و حرکت کے ساتھ تھا. نفر تھا اس لیے کہ یا تو نفر کرو علم حاصل کرنے کے لیے یا نفر کرو علم کو پہنچانے کے لیے. لیکن اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس علم کتابوں سے حاصل کر لیا جائے یا علم آلات سے حاصل کر لیا جائے. علم کے حصول کے لیے اپنے وطن اپنے مقام کو چھوڑنا اور علم کے ماحول میں رہ کر علم اور عمل کو جمع کرنا اب اس کا مزاج ختم ہو رہا ہے. اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نشر و اشاعت کے ذرائع, بلکہ لوگ علم کے نشر کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں. اب تو ایک اور نئی جہالت پیدا ہو گئی ہے کہ موبائلوں پر نصیحتیں ڈال دیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ بھائی ان کو پھیلاؤ تاکہ تمہیں اجر حاصل ہو. وہ تو میرے دوستوں عزیزوں سچی صاف بات یہ ہے کہ جب تک علم کے لیے قدم نہیں اٹھاؤ گے اور خود چل کر جا کر جاہلوں تک علم نہیں پہنچاؤ گے, تمہارے علم میں رسوخ پیدا نہیں ہوگا. تمہارے علم میں رسوخ پیدا نہیں ہوگا. علم لکھ کر بھیجنے سے, علم کا لکھ کر بھیجنا مجاہدہ نہیں ہے. علم کو خود چل کر جا کر پہنچانا, جس سے انسان کے بدن پر گرمی کا, سردی کا, سواری کا, پیدل کا, مال خرچ کرنے کا مجاہدہ نہ پڑے, اس وقت تک تعلیم اور تعلم کا مجاہدہ نہیں ہوا. دعوت اور تبلیغ جو ہے اس کی لائن کی جو نقل حرکت ہے, جو بذات مقصود ہے, اس نفر کا اصل تعلق ہی امت تک علم کو پہنچانا ہے. یہ کہنا کہ صحابہ کے خروج کے فضائل تو قتال کے لیے ہوا کرتے تھے
اور تبلیغ والے قتال کے فضائل کو تبلیغ میں استعمال کرتے ہیں، یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے، انتہائی ناسمجھی ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں نفر کو جوڑا ہے علم کے ساتھ، نفر کو جوڑا ہے علم کے ساتھ. تم علم کے لیے وطن کو چھوڑو، علم حاصل کرنے کے لیے وطن کو چھوڑو، اور علم پہنچانے کے لیے بھی اپنے وطن کو چھوڑو. نفر جو ہے وہ اس لیے ہے، نفر اس لیے ہے تاکہ عالم کے علم میں کمال پیدا ہو. یہ بات سمجھ میں آنے زمانے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. متعلم اور علم سے ناواقف اس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑے. اس لیے کہ وطن کا چھوڑنا سب سے بڑا مجاہدہ ہے. اللہ رب العزت نے ہر شخص کے دل میں اپنے وطن کی محبت رکھی ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ تم علم کے لیے اپنے وطن کو چھوڑو. جی ہاں، وہ تمام خواہشات اور مرغوبات اور وہ تمام دل لگی کی چیزیں جو آدمی کو اپنے مقام پر ملتی ہیں، پہلے اس ماحول سے نکلو، اس ماحول سے نکلو. تمہارا یہ مجاہدہ تمہارے علم کو حاصل کرنے میں مدد کرے گا. اس لیے کہ اصولی بات ہے، جس لائن کا مجاہدہ ہوتا ہے اس لائن کا ہی مکاشفہ ہوتا ہے. آدمی پر علم کی لائنیں کھلیں گی جب علم کی لائن کا مجاہدہ پورا ہو. اسی لیے علم کو لے کر پھرنا، علم کو لے کر پھرنا یہ اپنے لیے لازم، دوسروں کے لیے متعدی ہے. علم کو لے کر پھرنا اپنے لیے لازم، دوسروں کے لیے متعدی ہے. سنو توجہ سے بات. علم کو لے کر پھرنا اپنے لیے لازم، دوسروں کے لیے متعدی ہے. مطلب آسان کر دیتا ہوں کہ جب تم علم کو لے کر پھرو گے، تم علم کو لے کر پھرو گے تو اس سے تمہارے علم کے اندر رسوخ پیدا ہو جائے گا. کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن میں فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. یہ علماء اگر علم کو لے کر پھریں تو یہ چل پھر کر جب امت کا حال دیکھیں گے کہ جنہوں نے علم حاصل کر کے اللہ کی اطاعت کی ان پر اللہ کی کیا انعامات ہیں، اور جنہوں نے علم سے رخ پھیر کر دنیا کا جہل حاصل کیا ان پر کیا حالات ہیں، ان پر کیا حالات ہیں. آپ دیکھ رہے مسلمان کتنی ذلت میں، کتنی پریشانیوں میں، کتنی غیروں کی خوشامد میں، کہاں کہاں بیچارہ اپنا سر رگڑ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر فرماتے تھے جب مسلمان علم سے جاہل ہو کر دنیا کے فنون کو علم حاصل سمجھ کر حاصل کرے گا تو پھر یہ اہل فنون کے سامنے جھکے گا، اور اگر یہ علم حاصل کرے گا تو اللہ رب العزت تمام اہل فنون کو ان علماء کے سامنے جھکائیں گے. اس لیے کہ جو آدمی دنیا کا طالب ہو جاتا ہے پھر وہ ان کے سامنے جھک جاتا ہے جن کے ہاتھ میں دنیا ہوتی ہے، جن کے ہاتھ میں. حسن ابن علی فرماتے ہیں، حسن ابن علی فرماتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں دنیا ہوگی پھر مسلمان ان کے آگے جھک جائے گا. مسلمان جھکے گا ان کے آگے جن کے ہاتھوں میں دنیا ہوگی، کیونکہ اس نے علم حاصل کر کے یا علم حاصل کر کے اللہ کا طالب نہ ہوا بلکہ فنون سیکھ کر دنیا کا طالب بنا. طلبا اہتمام نہیں کرتے سنتوں کا، کھیلنا، سونا اور پڑھنا، یہ کچھ نہیں. یہ تو کالج اسکول کے طلبا بھی کر لیتے ہیں. جی ہاں، کالج اسکول کے طلبا کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، نہ انہیں ذکر تسبیحات سے کوئی مطلب ہے، نہ انہیں نماز اور قرآن سے کوئی مطلب ہے. وہ تو ایک جہالت کی ایک زندگی ہے، اور جہل ہی پڑھتے ہیں، جہل کو آگے بڑھا دیتے ہیں. کیونکہ علم تو وہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں. علم اللہ کا ضابطہ ہے. کائنات کا کے فنون اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، کیونکہ کائنات کے فنون میں ہر زمانے میں تبدیلی ہے،
سائنس کا ابتدا دیکھو، سائنس کا آج کا سائنس دیکھو، ہر 2 سال 4 سال 10 سال میں سارا نظام اتنا بدل جاتا ہے سائنس کا، نئے نئے مشاہدات، نئے نئے تجربات ہوتے ہیں، پچھلے تجربے ختم ہو جاتے ہیں، علم اور فن میں فرق یہی ہے کہ علم میں کوئی تبدیلی نہیں، لا تبدیل لخلق اللہ۔